بریک سے پہلے بات کر رہے تھے میجر صاحب، ہمارے ساتھ کال تھی ان کی، تو میجر صاحب نے جس طرح بات کی کہ وہ خود نہیں جانا چاہتے، ان کی فیملی جانا چاہتی ہے، ان کے بچے، ان کی مسز جانا چاہتی ہیں. جی میجر صاحب، اس میں ایسا ہے کہ آپ کے دو تین طرح کی سینیریوز بنتے ہیں. ایک تو یہ کہ خدا نخواستہ سیپریشن ہے اور آپ بالکل اس کا پارٹ ہی نہیں بننا چاہتے. ایک یہ ہے کہ آپ ٹیمپریریلی ابھی نہیں بننا چاہتے پارٹ، بعد میں آپ انہیں جوائن کریں گے. اگر یہ سچویشن ہے کہ آپ بعد میں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وائف وہ اپلائی کر سکتی ہیں اور آپ کو آپ کے پورے پرٹیکولرز اس اپلیکیشن میں آئیں گے اور وہ آپ کا یہ ہوگا کہ نان اکمپننگ فیملی ممبرز کے طور پر آپ کی ڈیٹیل جائے گی. آپ کا میڈیکل بھی ہوگا. یہ ایک مسٹ چیز ہے کہ آپ اگر ساتھ نہیں بھی جا رہے تب بھی آپ کا میڈیکل ضرور ہوگا اور آپ کی فیملی کو ویزا ایشو کر دیا جائے گا اور بعد میں آپ انہیں جوائن کر سکیں گے. لیکن میں اس میں پروفیشنلی جو سجیسٹ کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس کا پارٹ بنائیے، وہاں لینڈ کر کے پھر آپ واپس آ جائیے. آپ کے پاس جو وہاں کی ہم بات نہیں کی کہ وہاں پہ جو پی آر کو مینٹین رکھنے کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ آپ کے پاس 5 سال کے اندر 2 سال فزیکلی وہاں رہنا ضروری ہے. تو آپ وہاں لینڈ کر کے واپس آ جائیں، 3 سال آپ کے پاس موجود ہوں گے اور اس دوران آپ اپنے آپ کو دیکھیں. جب آپ کا جانے کا موڈ ہو آپ اٹھائیں پاسپورٹ اور چلے جائیں. تو ایک طریقہ تو یہ. اب ایک یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی آپ نے لانگ ٹرم رہنا ہے یہاں پر، 3 سال نہیں، آپ نے یہاں پر ابھی 10-15 سال رہنا ہے اور آپ ابھی اپنے آپ کو اس پارٹ میں ڈالنا نہیں چاہتے تو بھی اٹ از فائن. آپ کو ڈکلیئر کیا جائے گا فارم میں ایز اے نان اکمپننگ فیملی ممبر اور میڈیکل آپ کا ہوگا اور اس حساب سے پھر اپلیکیشن بالکل ہو جائے گی. اس میں کہیں پہ بھی کوئی پوائنٹ نہیں اور ایشو نہیں بنے گا. یہاں پہ آپ نے ابھی کئی بار ذکر کیا ایج کا. یس. کہنے میں آتا ہے کہ جو امیگریشن ہوتی ہے اس میں جو ہے 50 ایئرس کے بعد جو ہے اسے اپلائی نہیں کیا جاتا. یہ آپ سے میں جواب لیتی ہوں لیکن ہمارے ساتھ اس وقت کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں. اور جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں احمد بات کر رہا ہوں جی حاصل پور سے. جی میری وائف جو ہے وہ کینیڈا ہے. میں نے اپنی فائل کمپلیٹ کر کے بھیج دی، تقریباً 4 ماہ ہو گئے اور میں نے فائل جو سبمٹ کروائی تھی وہ ادھر کینیڈا سے ہوئی ہے اور تقریباً 4 ماہ ہو گئے اسلام آباد پہنچے ہوئے، لیکن مجھے اینٹیمیشن کوئی نہیں ملا. اس کے لیے کتنے ڈیوریشن چاہیے کوئی ایسی سب؟ جی دیکھیں 4 مہینے آپ کے ٹوٹل اگر اپلیکیشن کیے ہوئے ہیں تو اس میں سے شروع کا 4 سے 6 ہفتے تو نکل جاتے ہیں جو مسیساگا میں مطلب کینیڈا میں پروسیسنگ ہوتی ہے. نہیں سر، ایکچولی جب فائل میری جی کینیڈا سے ٹرانسفر ہوئی اسلام آباد ایمبیسی اس کے بعد 4 مہینے ہو گئے. نہیں پھر اس میں کہیں پہ کوئی ہچ ہے، یا تو آپ کی میل مس ہوئی ہے. آپ نے اپنا جب فارم فل کیا تھا اس میں ای میل ایڈریس دیا تھا؟ جی ای میل نہیں تھا میرا، لیکن اگر آپ نے دیکھیں بہت سارے لوگ یہ غلطی یہ کرتے ہیں، اس کے اندر بہت کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ای میل ایڈریس پرووائڈ کریں گے تو وہ لیگلی اس کو آپٹ کریں گے اور وہ آپ کو ای میل پہ جواب بھیجیں گے. اور وہ آپ کے پاس سے مس ہو گیا ہوگا، اس کا طریقہ ہے کوئی بات نہیں، آپ اس میں ابھی ریمائنڈر بھیجیں اور وہ ای میل مس ہوئی ہوگی، آپ کے اسپیم میں چلی گئی ہوگی، جنک میل میں چلی گئی ہوگی، وہاں پر یا تو آپ ڈالیں نہیں اور اگر ڈالیں تو پھر اس کو ریگولرلی چیک کریں اور اپنے جنک میل کو بھی چیک کیا کریں. اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نارملی وہ 4 سے 6 ہفتے میں اسلام آباد سے بہت زیادہ ہوتا ہے تو 8 ہفتے میں وہاں سے بھی ایکنالجمنٹ آ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں فائل نمبر ملنا. صحیح. شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے نیاز. اور آپ سے میں بات کر رہی تھی کہ عام لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ آفٹر 50 ایئرس جو ہے امیگریشن کے لیے اپلائی نہیں کیا جاتا. کیا یہ درست ہے؟ نہیں جی دیکھیں ایسا ہے کہ اگر ہم اسکل ورکر کی بات کریں 50 ایئرس کے بعد بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ایج کے پوائنٹس ہیں، 50 کے بعد ہر 1 سال کے بعد 2 پوائنٹس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میکسیمم پوائنٹس 10 ہیں، پوائنٹس کم ہوتے ہیں. بالکل. تو وہ ہوتا ہے. لیکن اگر ان کے باقی چیزوں میں ایجوکیشن میں اس میں پوائنٹس ہیں تو وہ اسٹل وہ اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی ڈسکریشنری پاور ہوتی ہے ویزا آفیسر کی کہ وہ بعض اوقات اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایج بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اب یہ یہاں پر اکنامکلی سیٹ نہیں ہو سکتے، سیٹل نہیں ہو سکتے. وہ مطلب سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں جب وہ ہوگا. صحیح. پھر ہمارے ساتھ اس وقت آپ کی ڈیمانڈ کچھ زیادہ ہی ہے. حسن ہے لاہور سے. جی السلام علیکم حسن. وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھنا تھا کہ میری وائف نے لا کیا ہے، ان کا 3 ایئر کا ایکسپیرینس ہے. جی. اور میں نے ایم بی اے کیا اور 1 ایئر کا ایکسپیرینس بینک ہے. کس میں ہے ایکسپیرینس؟ بینک کا کیا ہو سکتا ہے پروسیس؟ بینک میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں عسکری انویسٹمنٹ میں ہوتا ہوں. نہیں جاب ڈسکرپشن کیا ہے آپ کی؟ جے ڈیز آپ کی کیا ہیں؟ ویلتھ مینجمنٹ ایڈوائزر، میوچل فنڈ کو ڈیل کرتے ہیں. اچھا
دیکھیں اس وقت جو پوزیشن ہے اس میں جو 29 کیٹیگریز ہیں اس میں آپ کا ڈائریکٹ تو کہیں پہ بھی نہیں بنتا ہے، نہ آپ کا اور نہ مسز کا جو لا میں بھی کیا ہوا ہے. ہاں لا کر کے اگر وہ ایز اے سوشل ورکر کسی آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اب کر کیا رہی ہیں. اگر وہ لا کی پریکٹس کر رہی ہیں تو پھر تو ابھی نہیں بنتا ہے ان کا. اب ہر سال یہ جو کیٹیگریز جو ہیں وہ ریوائز ہوں گی. نیکسٹ ریویژن جو ہے وہ جون میں ہوگا، جون 2011 میں. تو اس وقت اگر وہ کیٹیگری ایڈ ہو گئی تو ہو سکتا ہے، ورنہ یہ کہ ارینج امپلائمنٹ اوپینین والا آپشن ہوتا ہے. اگین وہ آپ کے اپنے ایفرٹس ہیں، آپ کے نیٹ ورکنگ وہاں پر ہے، آپ ان کے ذریعے اپلائی کریں اور وہ نہیں کریں کہ ہاں جی کسی کنسلٹنٹ کے پاس چلے گئے اور $25,000 دے دیا کہ وہ آپ کو جاب ارینج کر کے دیں گے. ایسا نہ کریں، آپ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں. اور میجورٹی کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جی 5 سال کے بعد اور 2 سال کے انتظار کے بعد پتہ چلتا ہے جی کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ اپلیکیشن کہیں گئی بھی نہیں، اور آپ کو ایون یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اپلیکیشن کہیں سبمٹ ہوئی بھی تھی یا نہیں ہوئی تھی. اور آپ نیکسٹ اسٹیپ لیتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، پرانی اپلیکیشن کا کوئی حوالہ دوں یا نہ دوں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی آپ سے میں بات کر رہی تھی اور بات بیچ میں رہ گئی، ایج کی بات کر رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ پوائنٹس جو ہے ایج بڑھتی ہے تو کم ہوتے جاتے ہیں. وہ میں نے اسکل ورکر کا تو آپ کو بتایا کہ وہ پاسبل ہے. اسی طرح سے ایک اور کیٹیگری ہے، مطلب بزنس کے جو بزنس کیٹیگری میں آپ انویسٹر کیٹیگری ایک ہوتی ہے جس میں آپ 60 سال کے بھی ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی انگلش نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن آپ ویل سیٹلڈ ہیں اور آپ اکنامیکلی بہت اچھے یہاں پر ہیں اور آپ کے پاس ایک سرٹن لمٹ سے زیادہ ویلتھ ہے، جو کہ ابھی بالکل آج بلکہ کل پہلا دن ہوگا اب نئی اسکیم کا، جس میں $16 لاکھ کی لمٹ ہے کہ جی $16 لاکھ کے آپ کے پاس ورتھ کے اسیٹس ہوں، مطلب پراپرٹیز ہوں، بزنس ہو، ان سب کا جو ٹوٹل ہے وہ $16 لاکھ ہو. پھر اس کے بعد اس کے اندر انویسٹمنٹ کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کہ ہاں آپ کو ایک انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ جی آپ اگر جاتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو اپنے بچوں کو باہر پڑھانا چاہتے ہیں، جن کے 3-4 بچے ہیں، اگر وہ ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ باہر جا کے پڑھتے ہیں، ان کو جتنا خرچہ ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کرنا پڑتا ہے اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انویسٹر کیٹیگری میں کر لیں تو پوری فیملی وہاں چلی جائے اور پاسپورٹ بھی مل جائیں گے، آنا جانا بھی آسان ہے اور وہاں رہتے ہوئے ایجوکیشن کا خرچہ بھی کم ہے. چلیے تو آپ نے اچھی بات کی. آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب تک اتنے عرصے میں کتنے لوگوں کو آپ جو ہے باہر بھجوا چکے ہیں اور 100% کامیاب بھی ہوئے ہیں؟ الحمدللہ میں پچھلے 11-12 سال سے کام کر رہا ہوں اور نمبرز کی کوئی وہ تعداد تو نہیں رکھی ہوئی ہے لیکن ہنڈریڈز ہیں، مطلب 400-500 آئی وڈ سے 400 پلس تو یہاں سے ہیں جو پاکستان سے ہیں. پھر ہمارا کلائنٹل کچھ وہاں پر بھی ہے، میرا کینیڈا میں بھی آفس ہے، وہاں پر جو ہیں وہ ایک بالکل الگ ہے. وہ تو ایک وہاں پر الحمدللہ کافی اچھا ایک سیٹ اپ ہے. یہاں پھر بھی ہم ابھی نئے ہیں تو اس حساب سے ہے. جی یہاں پہ کہوں گی کہ بہت شکریہ عثمانی صاحب ہمارے پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے نہ صرف انفارمیشن دی بلکہ وہ باتیں بھی بتائیں جو آپ کو ایکسپیرینس ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور میں اپنے ناظرین سے یہاں کہوں گی کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام دیکھا اور اس پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیس بک پیج پہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. آج شام کو یہی والا پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو وائر پہ جا کر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میل بھی کر سکتے ہیں livewire@businessplus.tv پر. اور یہاں پہ میں یہ کہوں گی ایک بار پھر سے ساجد صاحب آپ کا بہت شکریہ اور آپ لوگوں نے جو ساجد صاحب کا تجربہ مشاہدہ ہے اسے یقیناً معلومات حاصل کی ہوں گی. اگر آپ بھی باہر جانے کے خواہش مند ہیں تو ساجد صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں میں یہ کہوں گی میرا خیال ہے کہ جو ہمارے قومی ترانے کے جو خالق ہیں حفیظ جلندری ان کا کہنا یہ تھا کہ اپنے ملک میں سب کچھ ہے پیارے. تو یہیں پہ بات ختم کروں گی اور اسی بات کے ساتھ ماہنور سید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.